ماشاءاللہ جناب الحاج سرور حسین نقشبندی مدح سرا تھے بارگاہ رسالت پناہ میں اور بارگاہ غوثیت مآب میں، اللہ انہیں اجر نصیب فرمائے۔ ناظرین و حاضرین مکرم، اب ہمیں خوشبوؤں سے اپنے مشام جاں کو معطر کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خوشبوئیں آج تک سب سے زیادہ جس گھر کے ذریعے کائنات میں پھیلی ہیں وہ گھر اسی نوری گھرانے کا ہے جو مصطفیٰ کریم کا گھر ہے۔ وہی نوری گھرانہ اور اسی نوری گھرانے کے ایک عظیم المرتبت فرزند کو ہمیں سماعت کرنا ہے۔ وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا ہے نہ سمجھے گا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ۔ وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ۔ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا۔ یہ بند ہے، ایک صرف 3 مصرے ہو گئے، 2 مجھے اور پڑھ کے اس کو مکمل کرنا ہے، اس کا بیت آپ تک پہنچانا ہے۔ وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ۔ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا، مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا۔ مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا۔ اس بند کا بیت سنیے، کیا سوچو گے کیا پاؤ گے، گرہیں نہیں کھلتی۔ کیا سوچو گے کیا پاؤ گے، گرہیں نہیں کھلتی۔ اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیا سوچو گے کیا پاؤ گے، گرہیں نہیں کھلتی۔ اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس نور بار گھرانے کے عزت مآب اور رفیع المنزلت فرزند ہمارے آقائے نعمت بانی و سرپرست ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں۔ اپنے اپنے مشام جاں کو معطر کرنے کی تیاریاں کیجیے۔ الحمدللہ الاعلی والمولا والصلاة والسلام علی محمد القائل من کنت مولا فعلی مولا وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ وصحبہ الذین ہم عندہم النبی الاولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام ناظرین اور حاضرین، آج کی اس معمر مطہر محفل کے اندر آپ سب جلیل القدر سادات علماء، اہل علم اور ادب اور محبین، سالکین، طالبین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ دنیا بھر میں میری گفتگو سن رہے ہیں، ان کی کریمانہ توجہ پر بھی
ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید شاہ کمال دامت برکاتہ القدسیہ کے والد گرامی میرے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتے تھے، آج انہیں اپنے درمیان پا کر خوش ہوں۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیا میں نے تلاوت کی ہے، اتفاق سے اس کا نمبر 5واں ہے۔ اس میں تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور استدلال آخرت میں موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی پر کیا جا رہا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ سارے مراحل بیان کرنا مشکل ہے، ہمارا عنوان ہے حضور کے عناصر وجود اور ان کی خوشبوئیں۔ عنوان پر اپنے استدلال کو میں اسی آیت سے اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم موت کے بعد پھر زندہ ہونے میں شک میں پڑے ہوئے ہو تو فا تعقیب کا ہے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب، غبار سے، مٹی سے۔ آپ کا دل خوش کر کے آگے بڑھوں گا کہ میرے ماموں جان کی رشتہ داری تھی سید عبدالحمید عدم سے، تو مجھے بارہ ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا اور کھانا بھی کھلایا۔ عبدالحمید عدم بڑا غیرت مند سید تھا۔ اس نے ایک بار لکھا کہ خاک پائے ابن علی ہم غریب لوگ، خاک پائے ابن علی ہم غریب لوگ، کچھ بھی نہ ہوں تو پھر بھی خدا کی زبان ہے ہم، کچھ بھی نہ ہوں تو پھر بھی خدا کی زبان ہے ہم۔ انما یرید اللہ لیضع، کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی خدا کی زبان ہے ہم۔ غور کرنا ہم نے تراب میں، میں نے معنی کیا غبار اور مٹی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، ہاں جی، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا سورہ نبا۔ کوائبہ، یہ جو آخرت میں بیویاں ہوں گی وہ اترابا،
کیا معنی ہے اس کا کہ جنت میں بیویاں مٹی ہوں گی؟ غور و فکر پر گرا نہ لگائیں، سوچیں کھل کے۔ قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ عورتیں حوریں یہ اترابہ ہوں گی، مٹی کا معنی نہیں ہے، غبار معنی کرنا نادانی ہے۔ اور سنیں سورہ واقعہ، عُرُبًا أَتْرَابًا، عُرُبًا أَتْرَابًا۔ جناب کہا کہ یہ جو جنتی عورتیں ہوں گی عُرُبًا اطراب، خوبصورت ہم عمر اور اتراب ہوں گی۔ ابھی بھی معنی نہیں کیا۔ قرآن مجید ہے، میں آپ کو دھیرے دھیرے ابو تراب تک پہنچاؤں، آہستہ آہستہ سفر ہے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، ایک اور جگہ علماء مفتیان کرام، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، سورہ طارق کے اندر کہا کہ انسان کو پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، لیکن کہا یخرج من بین الصلب والترائب، والترائب غور کا مقام ہے کہ ترائب کا معنی کیا ہے۔ یہ پسلیاں جو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ترائب، سینے کی ہڈیاں جو دونوں طرف جا رہی ہیں، یہ ترائب ہیں، وہ اترابا ہیں۔ پیدا کیا ہے تمہیں تراب سے، اور وہ ابو تراب ہے۔ جناب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں موضوع پر نہیں بول رہا۔ ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، تراب کا معنی مٹی نہیں ہوتا، لغوی، بڑا مسئلہ بن گیا۔ اصل میں آپ روشن دان میں دیکھیں تو اندر روشنی سورج کی داخل ہو رہی ہو تو اندر بیٹھ کے نظارہ کریں تو چھوٹے 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 ذرے آپ کو اس روشنی میں نظر آئیں گے۔ چونکہ وہ ذرے سارے ایکول ہوتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں غبار، مٹی کے وہ ذرات جو روشنی میں نظر آئیں اور ایکول ہوں، وہ بالکل ملتے جلتے ہوں، میرے دوست اس کو کہتے ہیں۔ اب ترائب پسلیاں اگر نکال کے اپنی، اللہ نہ ہی کرے نکالیں، کبھی بکرے کی نکال کے دیکھیں تو جو پسلی کی ہڈیاں ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، تو ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں ترائب، وہ پسلیاں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ کَوَاعِبَ تَرَابًا، وہ جو عورتیں اللہ جنت میں دے گا وہ ملتی جلتی ہوں گی، مماثلت ہوگی۔ اسی لیے تاج العروس میں لکھا گیا کہ وہ خواتین جو عادات میں، اوصاف میں، ذائقے میں، محبت میں، اظہار محبت میں، جذبات میں ملتی جلتی ہوں،
وہ اترابہ ہوتی ہیں. اور ابو تراب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے زیر سایہ جو بچے ہوں، جو ان کی بیٹیاں ہوں، وہ مٹی نہیں ہوتی، وہ علی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. حسن حسین سے ملتے ہیں، حسین حسن سے ملتے ہیں، فاطمہ سے ملتے ہیں، فاطمہ حضور سے ملتی ہیں. جس کو دیکھو تصویر دوسرے کی نظر آ جائے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں ملتی جلتی مٹی سے پیدا کیا. میں نے آج لسان عرب کو پڑھا، اس نے لکھا کہ اصل میں جس مٹی سے تخلیق ہو اس میں خوشبو ہوتی ہے. مٹی دیکھیں نا، لس مٹی ہوتی ہے ہر قسم کی، اور بعض مٹی جو ہے وہ بے خوشبو ہوتی ہے، بعض میں خوشبو ہوتی ہے. تو جس مٹی سے جو بنتا ہے اس زمین کی خوشبو اس کے اندر ہوتی ہے. حسن حسین اور فاطمہ جس سے بنے ہیں حضور کی خوشبو ان کے اندر ہے. آئیے، میں شاید میں ادھر ہی رہوں، پوری آیت تو نہ بیان کر سکوں، لیکن مزے کی ایک بات بتاؤں کہ یہ اب ریشم اور ریشم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب ریشم اور ریشم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شعراء بھی تشریف فرما ہیں، کبھی غور کیا کہ اب ریشم اور ریشم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جناب، کچا ریشم ہو تو اب ریشم ہوتا ہے، تار پکی ہو جائے تو وہ ریشم ہوتا ہے. ریشم بنتا کیسے ہے؟ ریشم بنتا اس طرح ہے کہ توت کے پتے ایک خاص کیڑا کھاتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر اس کی جو رال ہے وہ پتوں کی غذا کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ اپنے اوپر وہ چڑھاتا جاتا ہے. جس وقت غلاف پورا ہوتا ہے تو وہ خود کیڑا مر جاتا ہے. تو جناب اس کو جس وقت آگ میں ڈال کر گرم کرتے ہیں تو اس سے باریک تار نکلتی ہے، اس کو ریشم کہتے ہیں. کبھی سوچا کہ ریشم کے کیڑے کے منہ میں بنتا ہے، اس کی رال سے بنتا ہے، اور ریشم کی تار کو گرا لگ جائے تو سونا وہ گرا کھولنی مشکل ہوتی. پرانے زمانے میں جب لوگ دلہن لینے جاتے تھے تو یا نشانہ مرواتے تھے یا پتھر کہتے تھے کہ اٹھاؤ، اور یا ریشم کی تار کو گرا دے کے دلہے کو کہتے اس کو کھول. اب ریشم کی تار اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس کو کھولنا دشوار ہوتا ہے. تو جناب ریشم کی تار میں جو گرا لگ جائے، ریشم اس کو کھلنے نہیں دیتا. تو جو حضور کی رال سے جسم سے پیدا ہوں وہ جدھر گرا دے دیں پھر دنیا اس گرا کو کھول نہیں سکتی ہے. آپ سمجھے؟ آل رسول کا مقام. اور جناب یہاں تو تم ریشم کی اس تار کا مقام نہیں بیان کر سکتے، تو اولاد رسول اور آل علی کے مقام کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ خاک پائے ابن علی ہم غریب لوگ، کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی خدا کی زبان ہے ہم، کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی خدا کی زبان ہے ہم. انگریزی کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں، غور سے سنیں. Grandchildren are the dots that connect the lines from generation to generation.
یہ نقطے ڈالیں نا کاغذ پر تو ان نقطوں کو آپس میں ملا دیں تو وہ خط بن جاتا ہے. یار یہ انگریز مؤلف کتنا دانا تھا. وہ کہتا ہے کہ جو پوتے ہوتے ہیں پڑ پوتے ہوتے ہیں یہ ڈاٹس کی طرح ہیں, ان ڈاٹس کو ملا دو تو خط بن جاتا ہے. جو حضور کے گرینڈ سنز ہیں, یہ باقر ہیں, یہ زین العابدین ہیں, یہ اپنے دور میں غریب نواز ہیں, یہ میر علی شاہ ہیں, یہ جناب عبد القادر جیلانی ہیں, یہ ڈاٹس ہیں. جس وقت آپ ان سے ملو گے تو یہ ملتے جائیں گے تو حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤ. رحمت آپ. Grandchildren are the dots that connect the lines from generation to generation. اب خلوص ہونا چاہیے ملنے کے لیے. قادری بننا تو ثواب ہی نہیں, حضور کے قدموں میں پہنچنا ہے, لیکن کسی سر کے قادری بنو نا. نقشبندی ہونا, چشتی ہونا, یہ تو بڑی بات ہے. یہ تو جنریشنز کے ساتھ مل کر حضور کے قدموں تک پہنچ جانا ہے. چلو کہیں دیر نہ ہو جائے. جناب یاد رکھیے کہ جو جوہر ہوتا ہے, جوہر کہتے ہیں اس جوہر کا جو ست ہوتا ہے وہ جین میں چلتا ہے, جین میں چلتا ہے, جس کو آپ ڈی این اے کہتے ہیں. پوتا پھر پوتا پھر پوتا پھر پوتا پھر بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا. اب میں تھوڑی دیر رک کر ایک اور مثال دوں گا. یہ ابر نیساں کیا ہے؟ ابر نیساں ایک پانی کا قطرہ ہے بارش کا, جو جناب سپی کے منہ میں گرتا ہے تو موتی بن جاتا. ایک قطرہ پانی ہے, وہ سپی کے منہ میں پڑتا ہے تو موتی بن جاتا ہے. ابر نیساں جہر بار گہر بار ہو جاتی ہے. معاف کریے, حضور کے بارے میں کوئی تخیل غلط لے کے نہ جائیں, لیکن جو علی کے بیٹے ہیں, حضور کے نواسے ہیں, یہاں بارش کا قطرہ موتی بنا دیتا ہے تو حسن اور حسین کا مقام کیا ہوگا؟ حسن اور حسین کا مقام اور فضیلت کیا ہوگی؟ چلو میں آپ کو ایک تیسری مثال دوں. اللہ اکبر. شہد کی مکھی کیا ہے؟ جس وقت پھولوں کا رس اس کے منہ میں آتا ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے. پھولوں کا ایک قطرہ شہد بنا دیتا ہے. اسی لیے حضور نے جو ان مکھیوں کی سالار ہوتی ہے, ایک ملکہ اور ملک, جو ملک ہوتا ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں. حضور نے کہا کہ میری امت کا یعصوب علی ہے, میری امت کا یعصوب جو ہے وہ علی ہے. جتنی مرضی ہے سازشیں کر لو سازشیں اور کرو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ذہنی میں سوال رکھیں, ذہنی میں جواب دیں. بولیں نا, چپ کر میر علی یہ جانیاں بولو, چپ کر میر علی یہ جانیاں بولن دی. میرے دوست, پتہ یہ سمور کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو زوالوجی بھی بتا رہا ہوں.
یہ سمور کیا ہوتا ہے؟ سمور پرانے زمانے میں جو بڑے بادشاہ تھے، اسکندر، اس نے کہا تھا کہ میں جس گدے پر بیٹھتا ہوں وہ اتنا ملائم اور اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس جیسا کوئی کپڑا نہ ہو. تو اس نے اپنے علماء سے پوچھا کہ پھر کس کا بنائیں؟ ریشم کا. کہا ریشم کے کپڑے تو ملتے ہیں. سمور کیا ہوتا ہے؟ یہ برف میں پلنے والا ایک جانور ہے جو برف کے اندر ہی اس کی جو کھال ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ریشم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پرانے بادشاہ سمور کو شکار کر کے جناب اس کو گدے بناتے تھے اور پھر اس پر بیٹھتے تھے. تو سمور وہ ہے جس کی کھال سب سے قیمتی ہو اور وہ برف میں پلتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اس کے کھال کو گندا کر دے تو وہ مٹی میں جا کر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو مٹی اس کو صاف کر دیتی ہے. سائیاں جیسے سمور کی کھال کو جناب مٹی صاف کر دیتی ہے، جب انسانوں کے دل گندے ہو جائیں تو ابو تراب صاف کر دیتا. ابو تراب صاف کر دیتا. ایک اور کیڑا ہے جس کو سمندر کہتے ہیں. یاد رکھو، میں لاکھوں لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، میں کوئی اپنے کمرے میں تھوڑا ہی بول رہا ہوں. آگ کے اندر یہ سمندر پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہی سمندر ہے. سمندر نہیں، سمندر. یہ آگ کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا اور اس جیسا کوئی ہوتا بھی نہیں. جو اس آگ میں پیدا ہو اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. جو عشق رسول کی آگ میں پیدا ہو وہ حسن حسین جیسا کون ہوگا. میں فضیلتوں کی بحث نہیں کرتا، میں محبتوں کی بات کرتا ہوں. دھیرے دھیرے شمع جلا رہا ہوں، ہولے ہولے میں جناب موم بتیاں جلا رہا ہوں. آئیے جناب. اور یہ ہنس کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہنس، سلطان العارفین نے کہا کاواں دے پتر ہنس نہ تھیندے پاویں موتی چوگ چگائے ہو. کاواں دے پتر ہنس نہ تھیندے پاویں موتی چوگ چگائیے ہو. اصل میں ہنس موتی کھاتا ہے اور اس موتی سے اس کے حوصلے، جس کو پپوٹا کہتے ہیں، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ پھر اس کو ہنس راج کہتے ہیں. یہ سمندر میں کود جاتا ہے اور موتیوں کی طاقت سے وہ پھر سمندر کی موجوں کو پار کر دیتا ہے. عالی جناب، وہ بطخ جو موتی کھائے تو سمندر کی لہروں کو کچھ نہ سمجھے، اور جو حضور کی زبان چوسے، جو معاف کریے، انصاف کریں، انصاف کریں، بے انصافی نہ کریں جناب. نا انصاف نہ ہوں. تم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کو تم جناب عرش کا خزانہ سمجھنے والے لوگ ہو، تو جن کو حضور زبان چسوائیں، اگر آپ اپنے عشق کی توہین نہ کریں تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان بننا پڑتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے. علی جناب، اللہ اکبر. ویسے بھی تمبے دا کدی تربوز نہ تھیندا پاویں توڑ مکیوں پھیر لے آئیے. یہ جو تمبا ہے نا، تمبا، اس کو آپ گٹھڑی میں رکھ کے مکے لے جائیں، اوپر آب زمزم ڈالیں، یہ
کبھی جو ہے تربوز نہیں ہوتا. اور سائیں آپ آب زمزم سے کروڑ بار غسل کر لیں، آپ حسن اور حسین جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف سنیں، حدیث شریف سنیں غور سے. یہ یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء فتخرج فادخل فی اثرک فلا ارى شيئا الا انی اجد رائحة المسک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جاتے ہیں تو میں نے بارہا دیکھا ہے کہ وہاں میں کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے اس کے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. فقال رسول اللہ علیہ السلام انا معشر الانبیاء بنیت ارواحنا علی ارواح اہل الجنہ. علی اہل الجنہ، ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ہمیں بنایا گیا ہے جنتی لوگوں کی طرح. فما خرج منا ابتلعت الارض، ہمارے بدن سے جو نکلتا ہے زمین اس کو کھا جاتی ہے. تمہارے حصے میں سوائے خوشبو کے اور کچھ نہیں آتا. بس ادھر ہی میں آپ کو واسطہ انصاف کا دیتا ہوں. حضور تو نور ہیں، حضور تو خوشبو ہیں. رحمت عالم علیہ السلام تو کوئی خوشبو بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 10 قسم کی خوشبوئیں رسول کریم علیہ السلام نے استعمال کی. لیکن غور سے میری بات سنیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلیم کے گھر جاتے تو آپ کیلولہ فرماتے تو وہ شیشی لے کر آپ کا پسینہ اکٹھا کرنے لگ جاتی. تو آپ فرماتی وہ خوشبو جو میں نے حضور کے پسینے میں دیکھی ہے نہ کافور اس کا مقابلہ کرتی ہے، نہ مسک اس کا مقابلہ کرتی ہے، نہ قاضی اس کا مقابلہ کرتی ہے، اور نہ نافع ہرن سے نکلنے والی خوشبو اس کا مقابلہ کرتی ہے. یہ اور ہی کوئی چیز جو اللہ نے اپنے حضور کو، اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. اچھا ایک حدیث شریف اور سن لیں. رسول اللہ علیہ السلام انما لما اسری بی الی السماء بقت الارض من فقدی. جس دن میں معراج پر گیا تو زمین سے نکلا تو پیچھے زمین چیخیں مار کے رونے لگی. زمین چیخیں مار کے رونے لگی، ہائے جو روح کائنات ہے وہ تو چلی گئی ہے. کہتے ہیں کہ پانی خشک ہو گیا. فلما رجعت نظرت الیہا فضحکت. کہتے جب میں معراج سے واپس آیا تو میں نے زمین کی طرف دیکھا. جب میں نے دیکھا تو زمین مسکرانے لگی، زمین مسکرانے لگی. فوقع عرقی علی الارض، تو میرا پسینہ جو ہے وہ زمین پر گرا. جب میرا پسینہ زمین پر فنبتت الورد الاحمر، یہ سرخ گلاب پیدا ہو گیا. الا من اراد ان یشم ریحی فلیشم الورد الاحمر. اب جو میری خوشبو سونگنا چاہے وہ گلاب سونگا کرے، اس کے اندر خوشبو میں محمد کی ہے. یار میں تھوڑا سا انصاف چاہوں گا آپ سے. گلاب جدر کے بھی ہوں، 1400 سال گزر گئے، اب بھی گلاب کے اندر حضور کی خوشبو ہے. تو علی کا کوئی بیٹا جس نگر میں بیٹھا ہو خوشبو حضور کی نہیں ہے؟
جس کو خوشبو نہیں آتی اس کو کرونا ہو گیا، اس کو کرونا، اس لیے کہ کرونا کے جو علامات ہیں وہ علامات یہ ہیں کہ خوشبو بدبو نہیں آتی. یہ جو کرونا زدہ ہیں نا ان کو آل رسول کی خوشبو نہیں آتی. جن کے مشام قائم دائم ہیں، ان کے اندر عشق ہے، ان کے اندر محبت کی آگ ہے، وہ تو آل رسول کا مقام جانتے ہیں. اللہ اکبر. میں پہنچتا ہوں، جب میں نقطے پر پہنچوں گا تو میری تقریر کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ام المومنین، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلم کما یرا فی الضوء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دن کی روشنی میں بیٹھے ہوتے پھر بھی نظر آتے، اگر گپ اندھیرا ہوتا اور حضور بیٹھے ہوتے تو آنے والے کو مصطفیٰ نظر آ جاتے، اور مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں لوگ گمی ہوئی سوئیاں بھی تلاش کر لیتے. اب میں ایک ہلکی سی بات، تم گلاب سونگھتے ہو اور یقین رکھو کہ اس میں خوشبو رسول کریم علیہ السلام کیا ہے. میں نے حدیث کا متن پڑھا ہے. تو نبی علیہ السلام کیا سونگھتے تھے؟ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سونگھتے تھے؟ جناب حسن ادھر بٹھا لیتے، حسین کو ادھر بٹھا لیتے. اللہ اکبر. کیا بات. پھر صرف سونگتے ہی نا. سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. 20 سٹاپ. زیادتی کی ضرورت نہیں ہے. صادق اور امین صرف حضور ہی ہیں. ان کے صدقے سے صدق مل سکتا ہے اور ملا ہے ابو بکر صدیق کو. لیکن یاد رکھنا صحابہ عدول ہیں اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو حضور کے صدق کا عالم کیا ہوگا. حضور جناب جھوٹ موٹ سے نہیں کہتے تھے. حسن بیٹھتے تھے، حسین بیٹھتے تھے. اور معاف کرنا میں تہذیب کے دائرے میں رہ کے کہتا ہوں، ایک ان کے بچے ہیں کہ جو بٹھا لیں گھٹنوں پر تو کہتے ہیں بچے دی ماں ذرا تو کے بچہ دے، اس سے بدبو آ رہی ہے. عام بچوں سے بدبو آئے اور حسن بیٹھے حسین بیٹھے حضور سونگے. یہ میرے 2 پھول ہیں جن پھولوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مولانا تمہارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے جس میں آل محمد کو تول سکو. تمہارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے جس میں حضور کے خون کو تول سکو. تضاد نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف کہتے ہو کہ روضہ انور میں جہاں حضور کا وجود لگا ہوا ہے، قبر کی مٹی کے ساتھ جہاں حضور کا وجود لگا ہوا ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے. مالکیہ، حنابلہ، شوافی، احناف، ان سب کا اجماع ہے اس پر کہ جس مٹی کے حصے پر حضور کا بدن لگا ہوا ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے. وہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے. تو حسن حسین، میں تو تشریح نہیں کرتا. تمہیں کیا پتا، تو کی جانے پولیے مجھے شانہ نار کلی دیا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ مقام زہرا کیا ہے، مقام سیدہ کیا ہے، مقام عابدہ کیا ہے، مقام عفیفہ کیا ہے، مقام بطول کیا ہے.
اس جملے کا وزن کیا معلوم کہ حضور نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب کیا فتویٰ ہے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں؟ لا الہ الا اللہ، توبہ استغفار توبہ استغفار. غلطی کو حضور کے جگر کے ٹکڑے کی طرف منسوب کرنا. پانی کے اندر ڈوب کے مر جاؤ. توجہ کا طالب ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلم کما یرا فی الضوء. مجھے بتائیے یہ خوشبو، ان کا جوہر خوشبو، یہ نور، یہ روشنی، مجھے وقت ہوتا تو میں 4 چیزوں کی تشریح بتاتا. شیخ الجامع مولانا محب النبی صاحب میرے استاد فرماتے ہیں کہ حضور کے اندر جناب ان کے اندر تنویر تھی، جو روشنی اور نور حضور کے اندر تھا وہ اللہ کی ذات کے بعد کہیں اور نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تطیب، جو خوشبو حضور کے اندر تھی بدن کے اندر وہ خوشبو کہیں اور نہیں ہے. معاف کریے، طیب بھی ادھر ہے اور روشنی بھی ادھر ہے. پھر کہتے ہیں تخبیب، جو کشش مصطفیٰ میں تھی کہیں اور نہیں ہے. جو مقناطیسیت حضور کے بدن میں ہے کہیں اور نہیں ہے. تملیخ، اور جو ذائقے حضور کے بدن میں تھے وہ کہیں اور نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے. توجہ کا تعلیم. سنو، اجماع ہے اس بات پر. چلو اجماع ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی سمم بکمن انکار نہ کر دے. بی بی پاک کو وہ بیماری نہیں تھی جو عورتوں کو ہوتی ہے. بچہ تو بنتا ہی رحم کے خون سے ہے. اللہ اللہ، یہ واہ چیز ہے کہ حضور بھی نور، حضور کے بدن سے جو نکلے وہ بھی نور جناب، وہ بھی خوشبو، بدن سے جو نکلے وہ بھی خوشبو. بی بی پاک کے اندر عورتوں والی بیماری ہی نہیں ہے، تو پھر حسن اور حسین کس سے پیدا ہوئے؟ پھر حسن. مولانا عقل کے اٹکل پچو نہ مارو. مقام رسالت اور مقام نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں، ادھر بیماری نہیں، ادھر روشنی روشنی ہے جو بدن میں منتقل ہوئی ہے. حسن نور، حسین نور، فاطمہ نور، مصطفیٰ نور، علی نور. اچھا، میں چند گھڑیاں مجھے اجازت دے رہی ہیں تو پتہ ہے یہ شمیلہ کس کو کہتے ہیں؟ شمائل. شمیلہ اس کے میں نے 18 معنی لکھے ہیں، لیکن ایک معنی ہوتا ہے چادر. یہ شادی والے دن جو چادر آپ دلہن کے اوپر دیتے ہیں نا، تو اس میں رنگ بھی ہوتے ہیں، خوشبو بھی ہوتی ہے. تو وہ دلہن جو ہے اپنی چادر میں جس بچے کو لے، اس بچے کے اندر خوشبو بھی آ جاتی ہے، رنگ بھی آ جاتا ہے. دلہن کی گودی میں جو ڈالتے ہیں بچہ، تو جو کچھ چادر میں ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. تو حضور نے جب اپنی چادر میں فاطمہ کو لے لیا، حسن کو لے لیا، حسین کو لے لیا، علی کو لے لیا، تو جو چادر میں تھا وہ ادھر آ گیا. خوشبو اور رحمت، نور اور تجلیات، وہ ساری کی ساری ادھر آئیں. توجہ کا طالب ہوں. حسن اور حسین نور کے ٹکڑے. اے کاش کہ تمہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عقل کا کچھ حصہ مل جاتا، سمجھ مل جاتی تمہیں، تو تم بھی پھر دھوم مچا دیتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کھا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.
سادات کرام، خصوصیت سے میں آپ کی طرف توجہ کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ 12 چیزیں جین میں منتقل ہوتی ہیں. آپ کے اندر بھی جو آپ کے دادا پردادا میں جو چیزیں ہیں وہ 12 چیزیں ہیں جو منتقل ہوتی ہیں. میں ان گلانس آف سائٹ، وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی میں آپ کے سامنے گنوں گا. عالی جناب، پہلی چیز ہے وزڈم. وزڈم جو ہے یہ پیسوں کے ساتھ بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا. پاویں ڈھیر تجوریاں پڑھ لو. دوستو، the ability to deal with critical situation. آپ کتنے معاملہ فہم ہیں، کتنے معاملات کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں مشکل وقت میں. بریوری، جرت اور بہادری. میں ساتھ ہی مثالیں دیتا جاؤں تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. وزڈم دیکھنی ہو تو حضور نے کہا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. ٹو ایبلٹی ٹو ڈیل وتھ کرٹیکل سچویشن، سخت حالات میں معاملہ فہمی کے ساتھ بات سدھار دینا. یہ دیکھنی ہو تو امام حسن المجتبیٰ کو دیکھو. امام حسن المجتبیٰ کو دیکھ لو. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت دے دی. میں کہتا ہوں کہ قیامت تک اسلام کی تبلیغ کا بندوبست کر دیا. یہ ٹھپوں ٹیلوں پر آج آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں. یار پرانے زمانے میں مشعل ہیں جن کو ہم مشالیں کہتے تھے. مشالے میں جلاتے تھے نا، وہ مٹی کی بنی ہوتی تھی، اوپر تیل ڈالتے تھے تو وہ روشنی دینے لگ جاتی تھی. اگر مٹی نہ ہو نا تو تیل بھی ڈالو تو روشنی نہیں دیتی. مٹی ضروری ہے. اگر مشعل سے بھی روشنی لینی ہے تو مٹی لگاؤ، اور اگر دلوں کو روشنی دینی ہے تو علی کو ساتھ لگا، تمہارا کام بن جائے گا. اس کے بعد چوتھی چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے دوست، ورشپ، عبادت کا نقشہ. عبادت جس طرح حسین نے کی ہے، میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا. سجدوں کی کیفیت، پھر کمپریہنشن، تفکر اور فہم، انڈرسٹینڈنگ، بندے کو سمجھ لینا. اس کے بعد ٹرونیس، سچائی، اینگر ٹالرنس، غصے کو پی جانا. امام کاظم صرف ہم ہی میں ہے، تم میں نہیں ہے. موسیٰ کاظم اسی گروپ میں ہے، شاہ جی بھی کاظمی ہیں. اس کے بعد سبمسو ہونا، اللہ کی رضا پر راضی. اگر دیکھنا ہو تو کربلا والوں کو دیکھنا، دمشق میں دیکھنا ہو تو زینب کو دیکھو. جناب پیس، نیکی اور متقی، اور دور نہیں جا سکتے تو گولڈا شریف ہی دیکھ لو، میر علی شاہ گولوی کو. اور خالص ہونا، سونا بھی خالص ہونا تو وہ سارے. تمہارے پاس انسان خالص کوئی دیکھنا ہو نا تو نکی بھی ہمارے ہی پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. امام ہادی علی نکی. اس کے بعد میں عرض کروں کہ کین لسنر. سادات صبر سے جس طرح لوگوں کو سنتے ہیں، ہائے جتنی گالیاں ان کو دی جاتی ہیں، لیکن وہ صبر کی تصویر ہوتے ہیں. 12ویں چیز ہے گائیڈ، رہبری، رہنمائی کرنا. اگر یہ 12 چیزیں جین میں ہوتی ہیں تو حضور نے بھی اپنی جین میں دی ہیں. جب بھی امت مسلمہ پر مشکل بنتی ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہو تو میر علی کام آتا ہے. جناب پاکستان کی تحریک چلے تو جماعت علی کام آتا ہے. جناب جس وقت ہندو جنجو لے کے آئے تو غریب نواز ہی کام آتا ہے.
عیسائی جس وقت حملہ کریں تو عبد القادر جیلانی ہی کام آتا ہے. یہ خون اور یہ بلڈ خوشبو والا بھی ہے، روشنی والا بھی ہے، نور والا بھی ہے. عالی جناب وقت تو مجھ سے اپنی تنابیں چھیننے پر آمادہ ہو گیا. تقریر تو مجھے ختم کرنی پڑ رہی ہے. انشاءاللہ اگلے پیر کو میں جس عنوان پر خطاب کروں گا وہ ہے محبت، عشق اور شوق کی اعجاز کاریاں. شوق انسان کو کہاں پہنچاتا ہے، اور پھر بیچ میں انہی خوشبوؤں کو شامل کروں گا انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے کہ آپ شفقت فرمائیں گے. میں تمام ناظرین کیو ٹی وی پر بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لاکھوں لوگ جو میری گفتگو سن رہے ہیں، بچے میں آپ کو کہوں گا کہ بیلنس زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں، سادات کی عزت کریں. اور سادات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ لوگوں کے افوات کی پرواہ نہ کریں، آپ سب کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بلڈ اور خون کو صاف بنایا ہے تو آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ تشریف رکھیں.